السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 14واں پارہ ربما یود الذین کفروا کی آج 14th نشست۔ اللہ تعالیٰ موت اور حشر کے بعد جب مسلمانوں کو جنت میں جو مقامات ملیں گے اور کافر کو جو جہنم میں عذاب اور اس کے جو برے مقامات ملیں گے، اس پر جو دردناک عذاب ہوگا، اور آئے دن کسی خاص کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوگی، اور ہر وقت کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہوتے۔ وہ تمنا کریں گے، وہ آرزویں کریں گے کہ ہم کاش مومن ہوتے، تو آج یہ ہمیں دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اے حبیب پاک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے اس کلام پاک کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ذکر کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کی کس قدر اللہ نے حفاظت فرمائی، کہ اس کا ہر حرف محفوظ ہے، ہر آیت محفوظ ہے، ہر لفظ محفوظ، ہر کلمہ محفوظ، یہاں تک کہ اگر کہیں پر وقف قبی ہوتا ہے تو وقف قبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ اور مامون فرمایا ہے۔ کل صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور وہ کلام پاک جو خود کہتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو مارے خشیت الہی کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر کیا بات ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ وہ صدقہ اور کرم ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، تفصیلی طور پر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، صلصال من حمأ مسنون، کس مٹی کو کہا جاتا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا، کیسی کھنکدار مٹی جو پکائی ہوئی ہو، کھنکتی ہوئی مٹی، جیسے کہ آپ مثال کے طور پر ایک گھڑا ہوتا ہے، ٹھکری جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی پانی کیچڑ ملا کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد جو اس کے اندر کھنکتی ہوئی مٹی یعنی تھک لیئر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کھنکدار مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان میں کبھی اکڑ، تکبر، غرور جو آتا ہے اسی کھنک کی وجہ سے بھی نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان کا انکار کرنا کہ بھئی میں اس ذات کو کیوں سجدہ کروں کہ لم اکن من الساجدین، میں سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں رہوں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کہ فرمایا کہ اس نے اللہ کو وہ کہنے لگا کہ تو نے اسے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے وقت مانگ لیا، مہلت مانگ لی، اور قیامت تک کے دن کے لیے اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ پھر فرمایا کہ میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں کبھی نہیں پھنسیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، گزشتہ آیات میں اہل جہنم کا ذکر ہو رہا تھا، اب یہاں آ کر اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ باغات میں ہوں گے، وہ چشموں میں ہوں گے، وہ ندیوں میں ہوں گے۔ اہل جنت کے سینوں میں باہم جو کچھ رنجشیں ہوگی وہ نکال دی جائے گی، وہ سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان مہمانوں کا ذکر فرما رہا ہے، فرشتوں کا، جو انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، جو ہم نے 12ویں پارے کی اختتام پر 12ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ سن کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب حجر کا ذکر ملتا ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو وادی حجر میں آباد فرمایا تھا۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے لیکن قوم نے جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے سے ان کو تباہ و تاراج فرما دیا۔ پھر سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے حبیب ہم نے آپ کے اوپر بار بار پڑھے جانے والی 7 آیتوں والی قرآن نازل فرمائی، اور قرآن عظیم بھی نازل فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کو قرآن عظیم کیوں کہا گیا؟ قرآن کریم عظیم اس لیے کہا گیا کہ اس ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے پورے قرآن کریم کا مجموعہ جمع فرما دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، احکام کا ذکر ہے، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا، یہ 6 کی 6 چیزیں اللہ نے ایک سورہ فاتحہ میں جمع فرما دی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے حبیب پاک، آپ علل اعلان نبوت کا اعلان فرمائیے، لوگوں کو تبلیغ فرمائیے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ جو ہے پوشیدہ طور پر نہیں، اب علل اعلان طور پر لوگوں کو تبلیغ دین حنیف کے لیے بلائیے، اور کفار اور مشرکین سے علیحدگی اختیار فرمائیے۔ پھر فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، سورہ حجر کا اختتام ہوتا ہے، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دراصل آپ کی امت
موت کے آنے تک، یعنی اے حبیب پاک آپ اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی عبادت کرتے رہیں، یعنی امت کے لیے حکم ہو رہا ہے یہاں تک کہ وقت آخر آ جائے. یعنی انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقتی طور پر مسلمان نہ بنے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان بنے اور اس کی موت تک وہ اللہ کے دربار میں جڑا ہوا رہے. اس کے بعد جو سورہ کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نحل ہے. سورہ نحل کہا جاتا ہے مکھی کا جو شہد ہوتا ہے، شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. اس سورہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ہی النحل رکھ دیا گیا. اس سورہ کی دو بنیادی چیزیں ہیں: انسان کے فائدے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا ذکر، اور ذکر کر کے مشرکین کو دعوت دی گئی، اور اس کے علاوہ شریعت اسلامی کے چند احکامات کا ذکر ملتا ہے. پہلی چیز فرمایا گیا کہ انسان کو اللہ کی نے جب تخلیق فرمائی ہے تب اس سے چاہیے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرے. خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے انسان کو اصل ایک حقیر اور ذلیل اور بے قدر نطفے سے، ایک پانی سے پیدا فرمایا، لیکن جب اسے قوت گویائی اور صلاحیتیں ملی تو لہٰذا وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف بڑھنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں اپنا وقت گزارنے لگا. پھر فرمایا انعامات خداوندی کا ذکر، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع كثيرة ومنها تأكلون. فرمایا کہ اللہ نے کئی چیزیں انعامات کے طور پر ذکر فرمائے، جیسے جانور، ان کی اون سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھال سے پوستیں وغیرہ بنائی جاتی ہے، بیگ لیدر وغیرہ یوز ہوتا ہے. پھر انسان جو وہ انسان کو سردیوں میں محفوظ رکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ بطور غذا ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس کا دودھ پیا کرتے ہیں. تو کئی چیزیں اور کئی بوجھ لاد کر کے اس کے اوپر ہم لے جاتے ہیں. پھر فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، یعنی گھوڑے، خچر، گدھے کا پیدا فرمایا تاکہ یہ انسان کی سواری کے کام آ سکے. پھر فرمایا کہ نزول قرآن کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جس کا انسان کو ذکر، وَيَخْلُقُ مَا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا جو انسان کو پتہ نہیں ہوگا. یعنی ایسی کئی چیزیں، نئی گاڑیاں ہو گئے، پلین ہو جائے، یہ ساری نئی نئی ایجادات اس کے اندر شامل ہو جائے گی. پھر سمندر کے فوائد، سخر البحر لتأکلوا منها لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها، فرمایا اس سے تم گوشت کھاؤ گے، یعنی اس سے مراد مچھلی ہے، اس میں سے زیورات نکالو گے جس سے تم پہنا کرو گے. پھر فرمایا بحری جہازوں کا ذکر فرمایا جس سے تم تجارت کرو گے. پھر اس کے بعد متکبرین سے ذکر ہوتا، سوال ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. پھر متقین سے سوال ہوتا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَنِعْمَ دَارُ المتقین. گزشتہ آیات میں متکبرین سے، یہاں متقین سے سوال ہو رہا ہے تمہارے پروردگار نے کیا بات نازل فرمائی ہے، اور وہ اپنے تقوی کی روشنی میں یوں جواب دیتے ہیں اللہ نے خیر کی بات اتاری ہے، ہر قسم کا خیر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. پھر اس کے بعد منکرین رسالت کے شبے کا ذکر کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بشر نازل فرمائے، اسی لیے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو تم ان کا جواب ان سے پوچھ سکو. پھر مشرکین مکہ کی ایک بری خصلت کا ذکر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے کالے ہو جاتے، ان کے چہروں پر آسودگی آ جاتی، ان کے چہرے افسردہ ہو جاتے. فرمایا کہ یہ ان کے خراب علامت ہونے کی، الا ساء ما یحکمون، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کچھ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انعامات خداوندی کا ذکر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے پاس، اللہ نے جو نعمتیں اور عطا فرمائی ہے، اس میں دودھ ہے اور جو گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکالتا ہے، اور بالکل صاف و سوچنے والی بات، ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے، اس کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ دودھ جاری فرما رہا ہے جانوروں کو، بالکل خالص ہے، صاف ہے، شفاف ہے، جس میں کسی قسم کا نہ ذائقے میں کوئی فرق ہے، دیکھنے والوں کے لیے خوشگوار ہے، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اور پھلوں میں بہترین پھل کھجور، اس کا ذکر کیا گیا، جن کو کھایا بھی جاتا ہے اور ان سے مشروب بھی بنایا جاتا ہے، اور یہ پاکیزہ غذا بھی قرار دی گئی. اس کے علاوہ پھر تیسری نعمت شہد کا ذکر کیا جس کے بہت سارے فوائد ہیں. ایک بہت بڑا فائدہ جو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، اس لیے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے، شہد میں شفا رکھی، لیکن اس کے استعمال سے پہلے کسی ماہر سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس کو کب، کیسے اور کس چیز کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. پھر خاص طور پر مکھی کے شہد کے جھتے بنانے کی ترتیب کو بیان کیا، جس میں وہ عجیب غریب طریقے سے صنعت کاری کرتی ہے. اللہ نے اسے حکم دیا وہ اپنے جھتے کو زمین کی گندگی سے بچا کر پاک صاف بلند جگہوں پر، پہاڑیوں پر، درختوں میں اس کو بنایا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے
علم غیب کا خاصہ ذکر فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد عرض اعمال یعنی اعمال پیش کیے جائیں گے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاء، قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے گواہ لائیں گے، مراد اس سے اس امت کے نبی کو لایا جائے گا۔ پھر جب وہ گواہی دیں گے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نافرمانیوں کے خلاف گواہی دیں گے انبیاء کے حق میں، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اہل ایمان کی اور اہل کفر کی گواہی دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر کوئی اعمال برے ہوتے ہیں تو اس پر استغفار فرمایا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک جامع ترین آیت کا نمبر آتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اب خطبہ ختم ہو گیا، اب نماز ٹھہرنے والی ہے، جبکہ یہ آیت کریمہ بہت جلیل القدر آیت ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، بھلائی کا، قریبی رشتہ داروں کو ان کے حقوق کے ادا کرنے کا، بے حیائی سے، بدی سے، ظلم سے، زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ گویا اس اللہ نے اس مختصر سی آیت میں پورے دین کو سمیٹ دیا گیا، پورا دین ایک اس آیت میں لا کر کے پیش کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کوئی آیت کو بدلتا ہے، تبدیل فرمایا کرتا، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب چاہتا ہے احکام بدلے۔ لوگ اعتراض کرنے لگے بھائی ایک احکام پہلے ہوتا ہے حکم، پھر بعد میں آپ لوگ چینج کر لیتے ہیں، یہ کیا بار بار احکام چینج ہوتے ہیں؟ تو فرمایا گیا یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے، وہ جب چاہتا ہے وہ چینج کیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام کے پہلے جو شہداء ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ کفار نے انہیں گرفتار کر کے کہا یا تو کفر اختیار کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے، تو حضرت یاسر نے کلمہ کفر نہ کہا بلکہ رخصت چھوڑ کر عزیمت اختیار کرتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمائی۔ پھر آپ کے حضرت سمیہ کا بھی وہی معاملہ ہوا، تو پھر آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر یہ دونوں بزرگ پہلے شہید ہوئے۔ حضرت عمار نے رخصت پر عمل کیا، دل اطمینان پر، دل ایمان پر مطمئن تھا، مگر زبان سے صرف کلمہ کفر کہہ دیا اور خدمت نبوی میں آ کر سارا معاملہ پیش کیا، تو اللہ نے فرمایا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے، زبان سے کلمہ کفر کہا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مومن ہی کہے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد امام الموحدین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر ملتا ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ حضرت آپ نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے وقت کو گزارا۔ حضرت ابراہیم وہ تنہا فرد تھے کہ پوری امت اور قوم کے کمالات کے جامع تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل سے انبیاء کرام کو جاری فرمایا۔ حضرت اسحاق سے کم و بیش 4000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے، دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں تشریف لائے۔ اس کے بعد آخر سورہ کے اختتام سے، پارے کے اختتام سے پہلے تبلیغ دین حنیف کی حکمتوں کا ذکر ملتا ہے، یعنی فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی پہلی چیز دلیل سے بات کریں، دوسری چیز فضائل اور ترغیب سے بات کریں، تیسری چیز اگر شبہات پیش کیے جائیں تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کریں۔ ان تینوں طریقوں میں بھی اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے 2 جملے کہتے رہیں، امت کو ایمان اور اعمال پر لانا اور امت کے ایمان و اعمال کو بچانا، یہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ان کو ڈیبیٹ سسٹم نہیں بلکہ حکمت اور موعظت کے ساتھ بلانا، یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اسی پر یہاں پر ہمارے 14 پارہ کا ترجمہ اور تشریح ختم ہوتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔